الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ سیدہ کونین کی خاتون جنت فاطمہ، آپ کی اونچی بہت ہے شان و عظمت فاطمہ۔ یہ یقین ہے ہم سبھی سرکار خوش ہو جائیں گے، کر رہے ہیں آپ کا جشن ولادت خاتمہ۔ زینب و حسنین کا کچھ تو اتارا دیجئے، کیجئے ایسا کرم ایسی عنایت فاطمہ۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، محبان اہل بیت اطہار، محبان صحابہ اکرام، محبان اولیاء اللہ، محبان سید کائنات مخدوم کائنات سیدہ زہرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح آج بھی جشن ولادت پاک مخدوم کائنات سید کائنات طیبہ طاہرہ زکیہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے۔ جس کی ولادت پر آپ تصور کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیسی خوشیاں ہوئی ہوں گی۔ سید کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ عظیم المرتبت، وہ بلند قامت، وہ رحمت و برکت والی ہستی ہے جن کا سراپا خود رحمت ہے۔ وہ رحمت للعالمین کی صاحبزادی ہیں۔ تو جن کی آمد حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ تولد ہوئی، ایسا گھر کہ ساری کائنات میں ایسا گھر ہے ہی نہیں۔
ایسا خاندان ساری کائنات میں ایسا خاندان نہیں ہے، ایسی ماں ساری کائنات میں ایسی ماں نہیں ہے، ایسے باپ کے ساری دنیا میں ایسا باپ نہیں ہے جن کی ماں کے لیے اللہ سلام بھیجے اور جن کا باپ اللہ رحمت للعالمین کہے۔ اب وہ شہزادی، وہ کرم کا مخزن، وہ عنایتوں کا منبع، وہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ساری عالمین کی عورتوں کی سردار، نساء العالمین، سارے عالمین کی عورتوں کی آپ سردار ہیں، خاتون جنت ہیں، زہرا ہیں، بطول ہیں، فاطمہ ہیں، جن کو سرکار نے فرمایا فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کو اور ان کی اولاد کو دوزخ سے آزاد کر دیا۔ آج ہم وہ جشن ولادت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا منانے کی سعادت حاصل کریں، اب اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے۔ اور اسی بات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ایسی شہزادی کا ہم ذکر کر رہے ہیں سرکار کی کہ سرکار جن کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد پر خود مسرت سے کھڑے ہو جاتے، اور آپ کی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیشانی کو چومتے، ہاتھ پکڑتے اور اپنی جگہ لا کے بٹھاتے تھے۔ انبیاء کا امام جس کے لیے کھڑے ہو جائے، رحمت للعالمین جس کے لیے کھڑے ہو جائے، وجہ تخلیق کائنات جس کے لیے کھڑے ہو جائے، اللہ کا نور جس کے لیے کھڑا ہو جائے، اب اندازہ لگائیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، سرکار ان سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہم جشن ولادت مناتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کا تو ہم کو یہ یقین رکھ لینا چاہیے، بلکہ ہمارا اس پر ایمان ہو جانا چاہیے کہ سرکار دو عالم ضرور ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ کہ ہم کس کی خوشی منا رہے ہیں؟ جس کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے۔ اس لیے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، صدیق کی بیٹی صدیقہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سرکار کے ساتھ رہتی ہیں، سرکار آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ یہ گھر کی بات ہے۔ اور یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں۔ آج یہ کالے کالے کیا کی کالے کالے باتیں بولتے رہتے، یہ دیکھو حضرت عائشہ سے پوچھا جا رہا ہے اور لوگ ہیں کہ ان کو لڑانے کی فکر میں، مگر آپ صاف سن لیجئے، ہم سنی ہیں، ہم حضرت فاطمہ الزہرا پہ بھی جان چھڑکتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کو سنی کہا جاتا ہے۔ ہمارا سینہ اتنا چوڑا ہے کہ ہمارے سینے میں صحابہ سے بھی محبت ہے، اہل بیت سے بھی محبت ہے، ازواج مبارکہ سے بھی محبت ہے۔
تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ فرمائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت رکھتے تھے زیادہ، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ الزہرا سے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ بتائیے کہ مردوں میں کس کو زیادہ محبت رکھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں مردوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے شوہر سے رکھتے ہیں۔ تو حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خود فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اس لیے فاطمہ جس سے ناراض ہو جائے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، جو فاطمہ کو ایذا دیتا ہے وہ مجھے ایذا دیتا ہے، جو مجھے ایذا دیتا ہے مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے، اس لیے فاطمہ کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ تو وہ ذات گرامی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جاتے، اتنی محبت فرماتے تھے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ نبی کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ صورت میں، سیرت میں، چال میں، چلنے میں، گفتگو میں، تکلم میں، مسکرانے میں، بات کرنے میں، انداز میں، ہر طریقے ہر پہلو سے دیکھیں تو سرکار دو عالم کے مشابہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نظر آتی ہیں۔ یہ ہے شان حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پسند فرماتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسی تربیت دی۔ آنکھ کھولی تو وحی کو نازل ہوتا ہوا دیکھا، سرکار کے آغوش میں پلی، اور سرکار سے اتنی محبت رکھتے تھے، اور سرکار ان سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ سرکار کی ایسا ذری بات کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت فاطمہ چھوٹی تھی لیکن سرکار کی ہر بات، سرکار سے ہر چیز پوچھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا، سرکار دو عالم کا دل بہلانا، سرکار کی ایک ایک چیز کا خیال رکھنا، تو سارے مکے میں یہ مشہور ہو گئی ہے کہ فاطمہ ام ابی ہے، نے اپنے باپ کی ماں ہے۔ تو اس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خیال فرماتی تھی بچپن ہی سے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف آتے، آپ چھوٹی رہتی تو سرکار دروازے پہ کھڑے رہ جاتے تھے، کھٹکا دیتے، اور جب سرکار سے کہا جاتا، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں سرکار کی عادت تھی جب آتے تو کہتے تھے السلام علیکم، اور سرکار ٹھہر جاتے تھے۔ جب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی اے فاطمہ کہاں ہیں، ابا جان آ گئے ہیں، تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ننھے ننھے قدموں سے آگے بڑھتی اور دروازے پہ جاتی، سرکار کی انگلی پکڑ کے لاتی تھی، تو سرکار جب مکان میں داخل ہوتے تھے۔ یہ ہے ذات گرامی
حضرت سید کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور آپ ذری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف ہونے نہیں دیتے تھے۔ آپ ابھی 5 یا 6 سال کی تھی، ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے، ابو جہل بدبخت ظالم گستاخ کو شرارت سوجی، اس نے کہا کہ میں آ رہا تھا رستے میں، اونٹ کر کے لوگ زباں ڈالے اس کی اوجڑی ہے، کوئی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر وہ اوجڑی لا کے رکھ دے۔ ابن مقیت جو اس کا نام آتا ہے گستاخ کا، وہ گیا اور اوجڑی وہ تو سمجھے ہمارے پاس بوٹی بولتے، وہ غلاظت جس میں بھری ہوتی ہے، وہ اونٹ کی اوجڑی اتنی بڑی ہوتی ہے، وہ اتنی بڑی اونٹنی لایا، سرکار سجدے میں ہے، آپ کی گردن مبارک پر رکھ دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ، اسلام ایسا نہیں پھیلا۔ اسلام سرکار وہ پاک ذات، وہ پاک گردن، وہ پاک بدن، اس میں یہ غلیظ اوجڑی رکھ دی گئی ہے۔ کسی نے جا کے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا، آپ دوڑتے ہوئی آئیں اسی اتنی کم عمری میں، اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اوجڑی کو ہٹایا اور لوگوں کو کہا ہے ظالمو، تم میرے باپ کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ صاف کیا، اور آپ کو جو ہے لائی گھر۔ اب سرکار دو عالم پر پانی ڈالا، سرکار اپنے زر کو اور گردن کو دھو رہے تھے، اور حضرت فاطمہ کے لیے دعا فرما رہے۔ اتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور یہ رابطہ تھا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت فاطمہ کی ذات کو ہم کیا سمجھیں گے، ہم کیا جانیں گے؟ اب ان کے متعلق لوگ آج کل کیا کی بکواس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حضرت صدیق اکبر سے ناراض تھے۔ یہ بات غلط ہے، کبھی بھی ناراض نہیں ہوئے، بات ایک پل بھر کی تھی۔ آپ نے پوچھا، صدیق اکبر نے جواب دے دیا، آپ مطمئن ہو گئے، اور اس کا ایک ہنگامہ بنا کر کالے حضرت سیدہ ناراض تھی صدیق اکبر سے، صدیق اکبر نے ایسا کیا، نہ صدیق اکبر نے کیا، نہ سیدہ ان سے ناراض ہوئے۔ اس لیے ہم ان کو بھی چاہتے ہیں اور ان کو بھی چاہتے ہیں۔ یہ باتیں جھوٹے پھیلا کر ہمارے عقیدوں کو بگاڑنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور بعض لوگ یہ ذہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے پوچھا ان کو کیا ضرورت ہے ایک معمولی باغ کے لیے۔ وہ حضرت صدیق اکبر سے ناراض ہو جائے، اور صدیق اکبر نے حق بات پہنچائی، اور یہ حق قبول کرنے والے ہیں جن کے شہزادے حق کے لیے زہر کھا لے، جن کے شہزادے حق کے لیے اپنے خاندان کو لٹا دیں، ان کی ماں اس طرح حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہو جائیں، نہ یہ عقل میں بات آتی ہے، نہ ان کی سیرت میں یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہی نعرہ لگاتے ہیں، بے گناہ بے خطا سیدہ سیدہ۔ وہ پاک ہستی کے بارے میں لفظ زبان اٹھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سننا چاہیے، ان کا نام ہمارے لیے نجات ہے، اور ان کا نام ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔ اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے تذکرے کرتے ہیں، اور ان پر اپنی جانثاری کے جذبے کے لیے جشن ولادت پاک منایا جا رہا ہے۔ یہ چپ ایسی ہی نہیں منا رہے ہیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ جب ان کا ہم نام لیتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، رسول پاک بھی خوش ہوتے ہیں۔ سرکار نے کتنی محبت سے کہا ہے، فاطمہ تم خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ کیا محبت کا جملہ ہے، کیا تم اس سے خوش نہیں ہو؟
کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. کیا مقام دیا سرکار نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو, کس درجے کی بلندی عطا فرمائی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کہ جنتی عورتوں کی سردار قرار دی. اور آپ کتنی پاک تھی, اللہ نے جن کی پاکی کا اعلان کیا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا, کہ اللہ نے ان کو پاک کر دیا. اور کیسا خاندان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد فاطمہ سے چلے گی. بتائیے, کسی کی اولاد لڑکوں سے چلتی ہے, سرکار کی اولاد فاطمہ سے چل رہی ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا حشر کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے, کسی کا کوئی رشتہ نہیں رہے گا, لیکن میرا رشتہ برقرار رہے گا. یہ ہے شان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی. کس کی بیوی ہیں؟ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی بیوی, جو خیبر کو اکھاڑ دے, جو باب العلم کہلائے, جو باب حکمت کہلائے, جو نظر ڈال دے تو کائنات کو زلزلہ آ جائے. وہ ان کے شوہر نامدار ہے, جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی, جن سے اللہ راضی, جن کا مقام یہ ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا. ان کی زوجہ محترمہ ہے حضرت سید کائنات بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, اور کن کی ماں ہے؟ امام حسن علیہ السلام کی ماں ہے, امام حسین علیہ السلام کی ماں ہے, حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ماں ہے, ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی ماں ہے. کیسے شہزادوں کی ماں ہے کہ آج جن کے شہزادوں سے اسلام کی آبادی ہے, اسلام آج تک برقرار ہے, تو امام حسن حسین کی قربانیوں سے برقرار ہے. کیسی تربیت کی تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, کیسی زندگی گزاری. آپ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی, اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاتی تھی, پانی بھرتی تھی, اپنا گھر چلاتی تھی, کبھی حرف شکایت نہیں لائی. آج کے بیٹیوں کو, آج کے بہنوں کو, آج کی بیویوں کو سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بتائیے. آج بول رہے ہم یہ کام نہیں کرتے, ہم وہ کام نہیں کرتے, ہم ایسا نہیں رہتے, ہم ویسا نہیں رہتے. سیدہ خود اپنے گھر میں چکی چلاتی تھی, چولہا دیکھتی تھی, امام حسن حسین کی نگرانی کرتی تھی, ان کی تربیت کرتی تھی. اس وجہ سے امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ رات بھر عبادت کرتی تھی اور دعا یہی کرتی تھی کہ اللہ میرے بابا جان کی امت کو بخش دے. ہم کو یاد کیا اور ہم جشن ولادت نہیں منائے. امام حسن علیہ السلام نے کہا اماں جان جب دیکھو نانا جان کی امت کے لیے دعا کرتے, ہمارے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تو بولے بیٹا تمہارے لیے کرتی ہوں, لیکن وہ رسول اللہ کی امت ہے, سرکار امت کو چاہتے ہیں, اس لیے میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں. تو ہمارے لیے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے, ہم پر ان کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم پر ان کا کرم ہے کہ نہیں ہے؟ ہم پر ان کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ ہم پر ان کی رحمت ہے نہیں ہے؟ وہ ہم جیسے گناہگاروں کو یاد کرے اور ہم جامع مسجد افضل گنج میں بیٹھ کر ان کا جشن ولادت مناتے ہیں تو کمال نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آپ یہ منا کر ان کا احسان لے رہے ہیں اور ان کا کرم حاصل کر رہے ہیں. اگر وہ نظر ڈال دیں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا, ان کی نظر رحمت سے ہم کو جنت عطا فرما دے گا. فاطمہ 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 فاطمہ, یہ مقام ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا. سنو, عورتوں کو سناؤ, جب آپ چکی چلاتی تھی تو قرآن پڑھا کرتی تھی, جب روٹی ڈالتی تو قرآن پڑھا کرتی تھی,
جب گھر کا کام کاج کرتی قرآن پڑھا کرتی تھی اور ہمیشہ روزے سے رہتی، رات رات بھر عبادتیں کرتی، سجدے میں رہتی، اللہ کی طرف متوجہ ہوتی، کیا عابدہ کیا زاہدہ، ارے وہ کس کی ماں ہے؟ سیدوں کی ماں ہے، جو خالی اچٹی نظر ڈال دے تو غوث اعظم بن جائے، خواجہ اعظم بن جائے۔ ان کی والدہ گرامی ہے، اتنی عبادتیں، اتنی ریاضتیں، بھوک پہ بھوک، پیاس پہ پیاس، کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، کئی دن روٹی نہیں بنتی تھی، لیکن اس کے بعد بھی صابر و شاکر رہتی تھی۔ کبھی وہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ کی شکایت نہیں کی، کبھی نہیں، کبھی کچھ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ کو بڑا تیز بخار تھا، آپ اٹھی فجر کے وقت، فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد چکی لے کے بیٹھ گئی۔ مولا علی فجر کی نماز پڑھ کے آئے، دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے، کہنے لگے اے فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ رات بھر تو بخار تھا آپ کو اور آپ اٹھتے ہی پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا اور پھر چکی چلانے بیٹھ گئے۔ تو کیا کہنے لگی؟ عبادت کی ہوں تو اللہ کے لیے اور چکی چلا رہی ہوں گھر کے لیے، شوہر کی خدمت کے لیے۔ اور شادی ہونے کے بعد حضرت علی کی بغیر اجازت سرکار سے ملنے نہیں آتی تھی۔ یہ ہے شوہر کا مقام کہ بغیر اجازت، حالانکہ سرکار کا گھر بازو بازو ہے، بلکہ جب تک مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ سے اجازت نہ لیتی، حالانکہ علی کب روکنے والے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں جاتے تھے۔ تو آپ فرمایا کرتی تھی جب سرکار نے میرا نکاح علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ سے کیا تو سرکار نے ایک بات کہی تھی، اے فاطمہ یاد رکھنا کبھی علی کو کسی بات کی فکر میں نہ ڈالنا۔ اس لیے خود چکی چلاتی تھی، خود گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ آج کے بھاؤ بیٹوں کو بتاؤ، بیٹیوں کو یہ تربیت دو، بتاؤ کہ کس طرح شوہر کی خدمت کرنا چاہیے، کس طرح گھر کی بچوں کی خدمت کرنا چاہیے، کس طرح ساس کی، آپ کی ساس کا نام بھی فاطمہ بنت اسد ہے، حضرت علی کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، تو آپ حضرت فاطمہ بنت اسد کا خیال رکھتی تھی۔ سیدہ طاہرہ، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، فاطمہ الزہرا، آپ ان کے ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ دیکھو تم کو بچوں کا خیال رکھنا ہے اور تم کو گھر کا خیال رکھنا ہے، تم میرا خیال چھوڑو۔ تو آپ کہتی تھی آپ صرف علی کی ماں نہیں ہے، میری بھی ماں ہے۔ بتاؤ بھاؤ بیٹیوں کو یہ کردار، بتاؤ بھاؤ بیٹیوں کو کہ ہم گھر کا کام کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں، ہم کھانا پکانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم شوہر کا کام کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ کو معلوم تھا کہ ان کی ماں کی خدمت کرتے ہیں تو شوہر خوش ہوتے ہیں۔ تو شوہر کی خوشی کے لیے اس زاویے سے کوئی نہیں سمجھا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا اور سارے جہاں کو بتایا کہ جو میرے طریقے پہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے شان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کہ ایک ایک بات اگر آپ کو بتائی جائے وقت نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مقام ہم کیا سمجھیں گے، ہم کیا سمجھائیں گے، اور ہم کیا ان کی سیرت بیان کر سکیں گے، کیا ان کا کردار بیان کر سکیں گے۔ صرف میرا تو عقیدہ یہی ہے کہ ان کا نام لینا ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔
ان کا تذکرہ کرنا ہماری نجات کے لیے کافی ہے، ان کا ذکر کرنا ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ ہم ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں، اپنے ماں بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ کردار حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بتائیں تو ہماری زندگی آج ہمارے گھر سکون سے گزرتے۔ آج جو گھروں میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، آج جو گھروں میں بات بات پہ طلاق ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کو دیکھیے کہ کیسی ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، حضرت ابوبکر حضرت عمر آئے، سرکار نے پوچھا کیا حال ہے، کیوں نکل گئے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ بڑی بھوک لگ رہی تھی نکل گئے باہر۔ حضرت عمر نے کہا بڑی بھوک لگ رہی تھی، یعنی صحابہ کے گھر میں کھانے کو نہیں رہتا، اللہ کے فضل ہے سرکار کے صدقے میں آج ہمارے گھر 3 ٹائم کھانے کو ہے۔ یہ جلیل القدر صحابہ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ بڑی بھوک لگ رہی تھی، تو سرکار نے کہا مجھے بھی بھوک لگ رہی تو میں بھی نکل گیا۔ چلو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس جائیں گے۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جلوہ گر ہو رہے ہیں، انہوں اپنی خوش نصیبی سمجھے، سرکار کا استقبال کیا اور کہا کہ سرکار آپ جلوہ فرمائیے، آپ میرے گھر میں آئے ہیں، اس سے بڑھ کر مبارک گھڑی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر ابوبکر آئے ہیں، عمر آئے ہیں، اور کیا میرے نصیبے کھل گئے؟ لہذا آپ نے سرکار دو عالم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بٹھایا اور پہلے کھجوریں لا کے رکھی اور پانی لا کے رکھا۔ سرکار یہ تناول فرماتے رہیے، ابھی میں بکری کو ذبح کرتا ہوں، بکری کو ذبح کرے اور اس کا گوشت بنائے، روٹی لائے اور جب سرکار کے سامنے رکھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اٹھائی اور اس پہ کچھ گوشت رکھا اور کہا کہ جاؤ میری فاطمہ کو دیکھو آؤ، میری فاطمہ کئی دن سے نہیں کھائی ہے روٹی۔ یہ ہے کردار حضرت فاطمہ کا کہ کئی دن ایسے ہو جاتے تھے کہ آپ کے حلق میں ایک نوالا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی عبادت میں محو ہوتے، کبھی حرف شکایت نہیں لاتے، کبھی یہ نہیں کہتے کہ علی مرتضیٰ نے میرا کیا خیال کیا ہے، ہمیشہ شاکر و صابر رہتی تھی۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم کھا چکے تھے، میں بھی کھا چکا تھا، بھائی حسین بھی کھا چکے تھے اور ابا جان حضرت علی بھی کھا چکے تھے۔ جب حضرت فاطمہ کھانا باقی تھا، ایک سائل آیا، دروازے پر کھٹکھٹایا، آواز دی، اے خاندان نبوت اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اگر آپ کچھ عنایت کر دیں تو مہربانی ہے۔ حضرت فاطمہ نے روٹی اٹھائی، امام حسن کو دیا، بیٹا جاؤ اس سائل کو دے کر آؤ۔ امام حسن نے کہا اماں جان آپ تو کچھ نہیں کھائی ہیں، ایسا کرتے ہیں آدھی روٹی دیں گے۔ تو کہا نہیں بیٹا پوری روٹی دو، وہ 2 دن سے بھوکا ہے، میں تو 1 دن گزاری ہوں، ابھی 1 دن گزار سکتی ہوں۔ کیا کردار ہے! اور آج میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی آؤ اہل سنت جماعت کا کام کرو، اللہ پیٹ بھر کھلا رہا ہے، اللہ آپ کو نیند بھر سلا رہا ہے، کئی کپڑے ہیں، کئی جوڑے آپ کے پاس ہیں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس کیا ہے؟ ایک مرتبہ سرکار دو عالم ایک صحابی کے ساتھ تشریف لے گئے، کھٹکھٹا دیا اور حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس چھپانے کو چادر نہیں ہے، آپ ایک صحابی کے ساتھ آئے ہیں۔ سرکار نے اپنی چادر پھینکی، حضرت فاطمہ اس کو اوڑھ لیے۔ جب سرکار اندر داخل ہوئے، دیکھا آپ یہ ہے اہل بیت، پھر ان کا مقام اونچا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ساری دنیا ان کو چاہے گی کہ نہیں چاہے گی؟ ہاں یہ ہے اہل بیت کا گھر۔ ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، اپنی اہل بیت کے لیے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں دیا، لوگ تو اپنے گھر بھر لیتے ہیں۔ ایسے دور میں جب کنیزیں آ رہی تھی، غلام آ رہے تھے، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے کہا ہے فاطمہ سرکار کے پاس بڑی غلام اور کنیزیں آئی ہیں، تم بھی جا کے کچھ مانگ لو تاکہ کام گھر کا ہلکا ہو جائے۔
چکی چلاتے چلاتے تمہارے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں. وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سرکار کے دربار میں حاضر ہوئے, سرکار نہیں تھے, آپ گئے, حضرت عائشہ سے کہا. جب سرکار آئے, سرکار کو معلوم ہوا, سرکار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئے, کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے؟ تو کہا علی نے کہا تھا کہ آپ سے کچھ کنیزیں مانگ لوں تاکہ گھر کا کام ہلکا ہو جائے, اس لیے حاضر ہوئی تھی. تو سرکار نے کہا بیٹا میں نے وہ بدر کے یتیم لوگوں کو دے دیے ہیں. بدر میں جتنے لوگ یتیم ہوئے تھے ان کو میں نے دے دیا ہے. بیٹا تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ اس لیے تزویہ فاطمہ بتائی سرکار دو عالم نے. کہا بیٹا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. ہر نماز کے بعد سوتے وقت پڑھ لینا, تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. مولا علی فرماتے ہیں جب سے سرکار نے یہ ہم کو بتایا ہم آج تک یہ وظیفہ نہیں چھوڑے. دیکھیے سرکار وظیفہ بتا رہے ہیں, کنیز بولے تو لوگ ہاں بولتے ہیں بیٹی کے لیے رکھو, بیٹے کے لیے رکھو. تو بولو جو سرکار نے ایسی تربیت دی اور یہ فرمایا, اور یہ معاملی باغ فدق کے واسطے سیدہ حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہوتی, ان کے تقوی کے خلاف ہے, ان کے کردار کے خلاف ہے, ان کی سیرت کے خلاف ہے. یہ بکواس کرنے والے حضرت فاطمہ کے کردار کو مشق کر رہے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر سے راضی ہے. ہم ان کے کردار کو خوبصورت انداز سے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو ساتھ ساتھ اس بات سے سمجھا رہا ہوں, ایسا ہنگامہ مچا کے رکھ دیا گیا ہے دنیا میں کہ فاطمہ الزہرا حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہے, ناراض ہے. ارے تیرے کو نہیں معلوم ہے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھا ہے خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تم خامخواہ کی غلط فہمیاں پھیلا کر ہم اہل بیت کے چاہنے والے, اہل بیت کے تم چاہنے والے نہیں ہیں. اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق کا ادب سے نام لیتا. یہ مولا علی نے رستہ بتایا ہے, یہ سید کائنات نے رستہ بتایا ہے, ہم اسی راستے پہ چلتے ہیں. وہ سید کائنات جن کی ثقافت کا یہ عالم ہے, جن کے کردار کا یہ عالم ہے. ایک مرتبہ ام سلیم کا ایک شخص آئے, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا اور مسلمان ہو گئے. تو سرکار نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرا قبیلہ 4000 کا ہے لیکن سب سے غریب میں ہوں. میرے قبیلے میں 4000 لوگ ہیں لیکن سب سے زیادہ غریب میں ہوں. تو سرکار نے کہا کون ہے جو اس کی سواری کا انتظام کرے؟ حضرت سعد بن عبادہ اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اپنی اونٹنی دے دی. دیکھیے صحابہ ایسا کرتے تھے. یہاں ہمارے 2 پیسے فاتحہ میں لگے تو 3 دن تو بولتے رہتے میں فاتحہ میں دیا, فاتحہ میں دیا, میں جھنڈا اٹھانے کو دیا, جھنڈا اٹھانے. اونٹ دے دیے اپنا, خود گھر میں فاتحہ کرو. سیدہ کی 20 تاریخ ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی ہے, جمادی الثانی کی 20 تاریخ کو حضرت فاطمہ الزہرا اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے. اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں, جشن ولادت اس لیے منا رہے ہیں. یہ میلاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا منانے کا مقصد ہی یہی ہے, ہم اس لیے منا رہے ہیں. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی اونٹنی دے دی. پھر سرکار نے کہا کون ہے جو ان کا لباس کا انتظام کرے؟ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام اپنا امامہ اتارے, جب ہی خرید کے لائے تھے, اپنا امامہ اتار کے دے دیے. تو سرکار نے کہا سواری کا بھی انتظام ہو گیا, لباس کا بھی انتظام ہے, یہ بھوکا ہے اس کو کون کھانا کھلائے گا؟ جاؤ سلمان فارسی سے کہا, سلمان فارسی جاؤ ان کی بھوک کو مٹانے کا انتظام کرو, کچھ کھلاؤ. حضرت سلمان فارسی, آپ لوگ سن رہے ہیں نا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے, ایک ایک کے گھر پہ گئے. صحابہ کے گھر کیا عالم ہے, سب نے کہا کہ ہمارے پاس ہی نہیں ہے.
اس کے بعد بھی صحابہ جان دینے کو تیار ہے، جہاد میں جا رہے ہیں. ہم یہاں جلسے میں نہیں آ رہے، بلا کے لاؤ وہ تو نہیں لا رہے، تھوڑا لوگوں سے ملو وہ تو نہیں مل رہے، پھر ہچا کھا رہے پی رہے. صحابہ کے دروازوں پہ گئے، کہیں بھی نہیں ملا، آخر میں در فاطمہ پہ آ گئے. یہ ہے فاطمہ کا در، جہاں پہ لا نہیں ہے نہیں ہے. در فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر حاضر ہوئے، کھٹکھٹا دیا، کون؟ سلمان آپ کا خادم حاضر ہے. بولے کیا وجہ ہے؟ بولے تمام گھروں پہ گیا، کہیں کھانے کا انتظام نہیں ہوا، مہمان ہے، سرکار نے بھیجا ہے. تو کہنے لگے ہمارے پاس بھی روٹی نہیں ہے. تو پھر میں لا الہ الا اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب هذه دعوت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے سید کائنات بھی فاطمہ الزہرا نے فرمایا ہمارے پاس بھی روٹی نہیں ہے، مگر تم اب جب ہمارے در پر آ گئے ہیں تو پھر ہمارے در سے تو کوئی خالی جا ہی نہیں سکتا. یہ وہ در ہے جہاں جنت تقسیم کی جاتی ہے. یہ تو معاملے غذا ہے، روٹی کی بات ہے. یہ وہ در ہے جہاں جنت دی جاتی ہے. اس در پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے یہ میرا دوپٹہ لے جاؤ. وہ نکڑ پر یہودی شمون کی دکان ہے، اس کو یہ دوپٹہ گروی رکھاؤ، کہو کہ جو دینا پیسے دینا ہے، کھجور یہ جو بھی دینا ہے اسے دے دے، ہم انتظام کر لیں گے مہمان کا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپٹہ لے کے گئے. کس کا دوپٹہ؟ وہ دوپٹہ حضرت عبدالرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی روایت لائے ہیں، وقت نہیں سنانے کی، مختصر سنا دیتا ہوں. میرے کو دوپٹے پہ یاد آیا کہ حضرت عبدالرحمن جامی شواہد النبوت میں اس کو نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ دعوت آئی حضرت فاطمہ الزہرا کو، دعوت دی گئی تو آپ جو ہے آپ کے بدن پر کپڑے جیسے دعوت کے قابل ہوتے نا، اس دور کے نہیں تھے. تو آپ نہیں جانا چاہ رہے تھے. سرکار نے کہا جاؤ فاطمہ. تو کہے بابا جان کپڑے ویسے نہیں ہیں. بولے سرکار بولے تم جاؤ جاؤ. حضرت فاطمہ الزہرا دعوت میں گئی سرکار کے حکم کے مطابق. واپس سے آئے، واپس آ کر بہت وہ ہوئی، بڑی تکلیف محسوس کر رہے تھے کہ میں ایسے لباس میں چلے گئے.
سرکار نے کہا فاطمہ سے، تو فاطمہ ذرا تھوڑی تکلیف محسوس کر رہی تھی، تو سرکار نے کہا نہیں، جو دعوت میں ہے اس عورت سے پوچھیں گے، اس عورت کو بلا کے پوچھے۔ تو سرکار، وہ صحابیہ نے کیا فرمایا، حضور فاطمہ نے جو لباس پہنا تھا محفل میں ایسا لباس کسی نے پہنا ہی نہیں تھا۔ تو بولے بابا جان میرے کو کیوں نظر نہیں آیا؟ فاطمہ اصل وہ لباس تو وہی تھا لیکن تمہارے بدن پہ تھا، اس لیے وہ چمکدار بھی ہو گیا، وہ نورانی بھی ہو گیا، وہ ذات ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ ان کی اوڑھنی جس میں چاند و ستارے قربان، ان کی اوڑھنی جس میں سارے اجالے قربان، وہ چمکدار اوڑھنی، وہ خوشبودار اوڑھنی، جب یہودی نے دیکھا ہے، شمون نے پریشان ہو گیا، بولا یہ کس کی اوڑھنی ہے؟ کہا کہ سیدہ کی اوڑھنی ہے۔ تو پریشان ہو کے کہنے لگا ہاں کیوں؟ بولے گھر میں کچھ نہیں ہے، مہمان ہے، سرکار کا حکم ہے تو اوڑھنی گروی رکھا رہے ہیں تاکہ مہمان۔ تو اس نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی کے گھر والے خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، آج میں نے منظر دیکھ لیا، میں ان کے بابا جان کا کلمہ پڑھتا ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، فوراً مسلمان ہو گیا، اوڑھنی نے ایمان دلا۔ اتنا اپنی سرکار کی امت کا اتنا خیال کرتی تھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ مسلمان ہو گیا، تمام چیزیں دے دیا۔ حضرت فاطمہ نے روٹی بنائی، بنا کے حضرت سلمان فارسی کو دیا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ بی بی کچھ گھر والوں کے بھی رکھ لیجئے، بچوں کے لیے رکھ لیے، تو نہیں، سرکار کے مہمان ہیں، مہمان کے لیے بنایا گیا، مہمان کو دے دو۔ یہ کردار کوئی پیش کر سکتا بھائی؟ بولو آپ، یہ کردار کتنا بڑا کردار ہے، یہ پیش کر سکتا کوئی کردار؟ یہ کردار کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ وہ ذات پاکیزہ ذات ہے حضرت فاطمہ کی۔ ایک یہودی مسلمان ہوئے تو ان کا پورا خاندان ان کا بائیکاٹ کر دیا، وہ تنہا ہو گیا بیچارہ، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ نو مسلم، اس کی بیوی حاملہ تھی، کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ نے اپنی کنیز فضہ سے پوچھا یہ کیا، کس قسم کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو کہا وہ یہودی کی جو عورت ہے وہ ان کے پاس بچے کی آمد کا نک رہا ہے اور ان کے نئے پوچھنے والا کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا میری چادر لاؤ، چادر اوڑھے اور حضرت فضہ کو لے کر گئے۔ کہاں جا رہی؟ یہ ملیکہ، وہ تو ابھی مسلمان ہوئے، گئے اور ان کا جو پورا کا پورا انتظام کیا۔ جب بچہ ان کا تولد ہوا، حضرت فضہ فرماتے ہیں گھر آئی، اتنی خوش تھی کہ میں نے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا فاطمہ۔ وہ کردار ہے سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا۔ ایسا اپنے بابا جان کی امت کا خیال کرتے تھے، ایسی دستگیری فرماتے تھے۔ تو بتائیے اگر آج ہم ان کا جشن ولادت منائیں گے تو کیا فاطمہ ہماری دستگیری نہیں کریں گے؟ ہم پر نگاہ کرم نہیں فرمائیں گے؟ یہ ذات ہے عالی۔ اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جو وابستہ ہو جاتا ہے، سرکار نے فرمایا جس پہ فاطمہ ناراض ہو جاتی ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ فاطمہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت دو، فاطمہ کی خوشی میری خوشی ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اس لیے سیدہ فاطمہ کے متعلق جو باتیں لوگ گمراہ کر رہے ہیں اس سے حضرت فاطمہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بڑی پاک، جس کی پاکی کا اعلان اللہ نے فرمایا، ان سے بڑھ کر پاک کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر عابدہ کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر زاہدہ کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر عارفہ کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر محدثہ کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر دین کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہماری روحیں، ہماری جانیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ پہ قربان ہے۔
اور آج کا جو جلسہ، آج سے جلسے افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آغاز کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کر رہی ہے، یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور اس جلسوں میں آپ تمام حضرات سے میں خواہش کروں گا کہ پورے جلسوں میں شریک ہوئے اگر اپنے عقیدے کو بچانا ہے۔ آج کا ہمارا پہلا جلسہ پوسٹر ہے، اور جس کو پوسٹر کی ضرورت ہے ہمارے پاس ہے، وہ پوسٹر لے جا سکتا ہے، اپنے محلے کی مسجدوں میں لگا سکتے ہیں۔ جلسے افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج سے 8 روزہ جلسوں کا آغاز ہو رہا ہے، اور آئندہ اتوار آپ تمام لوگ محنت کیجئے، آئندہ اتوار کثیر تعداد میں اپنے دوستوں کو لے کر آئیے۔ آئندہ اتوار بہت بڑا جلسہ ہوگا، اور آپ اپنے واٹس ایپ پہ، اپنے میسیجز پہ لوگوں کو اطلاع دیجئے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو ماننا ہی علامت ہے اہل سنت جماعت۔ آج مختلف انداز میں لوگ گمراہ کر رہے ہیں اور ہمارے اندر بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو منہ کو آیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، ہم فاطمہ الزہرا کے غلام ہیں، اس لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا ساتھ دیجئے اور ان پورے 8 روزہ جلسوں میں شرکت فرمائیے۔ آج کا ہمارا پہلا جلسہ، ویسے تو 30 جلسہ ہے، ہمارے مولانا محمد باقر علی صاحب 2 روز سے جلسہ کر رہے ہیں افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، آج ان کا 3 جلسہ ہے اور ہمارا پہلا جلسہ ہے۔ تو وہ جلسہ بھی ہمارے مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب کے مکان پر ہے، اور ان کا مکان ملڑ کی تعلیم پلے گراؤنڈ کے پاس ہے، فتح دروازہ ملڑ کی تعلیم۔ آپ کو نہیں معلوم ہے تو فتح دروازہ میں حضرت مجذوب صاحب کی درگاہ ہے، اس کے بازو سے جو اندر رسا جاتا ہے وہ ملڑ کی تعلیم ہے۔ وہاں جائیں گے تو آپ کو اسپیکر کی آواز خود بھی آئے گی، نہیں ہے تو پلے گراؤنڈ پوچھ لیجیے، نظر آ جاتا ہے۔ تو آپ تمام حضرات آنے کی کوشش نہیں، آئیے اور یہ پورے جلسوں میں شریک ہوئیے، ہمارے ساتھ تعاون کیجئے۔ آپ بولیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گستاخوں کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ پورے بولیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گستاخوں کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ تو وہ جواب ان جلسوں کے ذریعے دیا جا رہا ہے، آپ بھی شریک ہو جائیں گے تو آپ بھی اس کے سپاہی بن جائیں گے۔ آپ یہ مت دو میرا مکان دور ہے، 8 روز ہے، کم سے کم میں تو یہ بول رہا ہوں کہ بھائی 1 گھنٹہ بیٹھ کے تو جاؤ، اگر آپ کو دیر ہو رہی ہے تو 1 گھنٹہ بیٹھیے، مگر آئیے ضرور۔ آپ آئیں گے نا بھائی؟ اور اپنے دوست احباب کو بھی لانے کی کوشش کیجیے، اور اس کے ہینڈ بل بھی آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ آپ لوگوں کو توجہ دلائیے۔ انشاءاللہ آج کا جلسہ 9 بجے آغاز کر دیں گے، انشاءاللہ 9 بجے شب آغاز عمل میں آ جائے گا۔ آپ حضرات تشریف لائیں، اور اس کو کامیاب تو نہیں بولتا میں، کامیاب تو خود ہے، ان کے نام سے ہی کامیاب ہے، وہ ان کا نام لینے ہی کامیابی ہے، بلکہ آپ وہاں پر رحمتیں حاصل کرنے کے لیے آئیے۔ ان کا ذکر سنیں گے تو آپ کو ایسی ایسی باتیں معلوم ہوں گی۔ آج بھائی آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو بدعقیدہ بنانے کے لیے کیسی کیسی چالیں چل رہی ہے۔ سنی سمجھ نہیں سک رہے ہیں، سنی بھولے بھالے پنے میں چلے جا رہے ہیں کہ انہوں بھی اپنے ہیں، کوئی اپنا نہیں ہے، اپنے تو صدیق اکبر ہے، اپنے تو مولا علی ہے، اپنے تو حضرت فاطمہ الزہرا ہے، اپنے تو امام حسن ہے، اپنے تو امام حسین ہے، اپنے تو غوث اعظم امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اپنے تو خواجہ غریب نواز ہے۔ بس یہ بات کو سمجھنے کے لیے، اہل سنت کے عقائد سے واقفیت کے لیے آج کہاں آئیں گے آپ؟ تو زور سے بولیے۔ ہاں، ملڑ کی تعلیم فتح دروازے میں تشریف لائیے، میں آپ کا استقبال کر رہا ہوں۔ آٹو کا کرایہ ہونا کیا بولیے؟ ابھی دے دیتا ہوں میں آٹو کا کرایہ۔ اگر آپ آنا چاہ رہے نہیں بھائی وہ نہیں ہے تو میرے سے آٹو کا کرایہ لے کے جائیے، مگر آئیے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ عقیدت میں آئیں گے، اس لیے تشریف لائیے اور پورے جلسوں میں تشریف لائیے۔ اور آخری جو جلسہ ہمارا مرکزی ہوگا یہیں جامع مسجد افضل گنج میں ہوگا، پہلا مرکز اہل سنت میں، اس میں کثیر تعداد میں لوگوں کو بھریے اور ہمارے کارکنوں کا ساتھ دیجئے۔ یہ کارکن آپ کے پاس آئیں گے اور ان کا ساتھ دیجئے۔ اور سیدہ کا تبرک ہے، سیدہ کی بارگاہ میں جو نذرانہ ہم پیش کر رہے ہیں وہ تبرک ہے،
آپ حضرات و تبرک بھی تناول فرما کر جائیے، کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔